تو آج ایک اہم ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، اور ایک اہم ایشو جو ہے وہ ہے 26 آئینی ترمیم جو کہ پچھلے دن ہوئی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ ایک مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ انہوں نے جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے، انہوں نے سود کے خاتمے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج ہم ان سب لوگوں کو بے نقاب کریں گے کہ یہ اصل میں جو سود کا نظام ختم کرنے کی بات کی گئی ہے 1 جنوری 2028 تک، کیا اس میں کتنی حقیقت ہے، اور کیا یہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یا صرف اس کو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے یوز کیا گیا ہے۔ حکومت نے اور مولانا صاحب نے مل کر عوام کو کیسے بیوقوف بنایا، آئیں دیکھتے ہیں۔ اصل میں جو ترمیم کی گئی ہے، اصل میں اس کو ہم سمجھنے کے لیے جانا پڑے گا ہمیں آئین میں۔ آئین کے باب نمبر 2 میں یہ ترمیم کی گئی ہے، اور آئین کے باب نمبر 2 کے مطابق کوئی بھی کام کرنا یا نہ کرنا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یعنی انہوں نے حکومت کو جو ہے یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ اگر 1 جنوری 2028 تک یہ سود کا نظام ختم نہ کیا گیا تو اس کے خلاف جو ہے کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی گورنمنٹ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس باب میں ترمیم کی گئی ہے آئین کے باب نمبر 2 میں، اس ترمیم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بھی اس طرح کی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، باب نمبر 2 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف یا گورنمنٹ کسی اتھارٹی کے خلاف یا کسی افسر کے خلاف جو باب نمبر 2 ہے اس کے مطابق کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ کس قانون کے تحت گورنمنٹ کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے؟ اس سے اگر آپ چاہیں تو یہ آئین کا سب سے کمزور ترین حصہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات کی ہے کہ آرٹیکل 6 لگے گا، تو آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا۔ خود آئین کے مطابق اس کی خلاف ورزی کرنے والے کے اوپر کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا ہے۔ آرٹیکل 6 تو کیا 6 روپے کا جرمانہ بھی نہیں لگ سکتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں آرٹیکل نمبر 30 کو پڑھنا پڑے گا۔ آرٹیکل 30 میں 2 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ آرٹیکل نمبر 30 کے 2 اصول ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حکومت کا بندہ یا کوئی افسر یا کوئی اتھارٹی باب نمبر 2 کی خلاف ورزی کرتی ہے، آئین کے باب نمبر 2 کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، اس کے خلاف کوئی FIR درج نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو دوسرا اصول یہ ہے کہ ریاست کے کسی بھی بندے کو، اتھارٹی کو یا کسی افسر کو اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہ باب نمبر 2 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ آئینی ترمیم میں جو سود کے خاتمے کی بات کی گئی ہے یہ پہلی دفعہ نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ کی جا چکی ہے۔ آرٹیکل نمبر 38D کے مطابق سود کا جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کی بات کی گئی ہے بہت پہلے، لیکن ابھی تک یہ ختم کیوں نہیں ہوا ہے اس کی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ 1 جنوری 2028 تک یہ ٹائم کیوں دیا گیا ہے؟ یہ مہلت دینا کہاں کی حکمت ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک قسم کی پولیٹیکل سکورنگ تھی جو اس وقت مولانا صاحب ہیں اور گورنمنٹ ہے، انہوں نے پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا۔ یہاں پہ کسی بھی قسم کی جو ہے سود ختم کرنے کی جو بات کی گئی ہے وہ کوئی عملی بات بالکل نہیں ہے، یہ پہلے باتیں ہو چکی ہے۔ اسی آئینی ترمیم کے معاملے کے اوپر آصف محمود صاحب کا کالم بھی چھپ گیا ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہ بھی آپ ضرور پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آئینی ترمیم مذاق ہے ہمارے ساتھ اور کتنا بڑا فراڈ کھیلا گیا ہے۔ تھینک یو۔